اسی طرح مسجد اقصیٰ کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ دجال مسجد اقصیٰ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جی ہاں، دجال کا داخلہ ممنوع ہے، ممنوع ہے، ممنوع ہے، یعنی اس کی انٹری نہیں ہو سکتی۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اس کی ایک نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ زمین پر 40 دن تک رہے گا۔ اسی دوران اس کی بادشاہت آب و تاب کی طرح چلے گی۔ اس کی بادشاہت، خاندانی بادشاہت وہ اس دنیا کے اندر کرنے والا ہے۔ وہ ہر جگہ کا سفر کر سکتا ہے، لیکن 4 مساجد ایسی ہیں جہاں وہ پہنچ نہیں سکتا۔ یہ بیت المقدس کو فتح کرانے سے جو بھی روگردانی کرے گا، پیچھے ہٹے گا یا انکار کر دے گا، تو اس کے اوپر اللہ کا غضب اتر سکتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا یہ سبب بن سکتا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ تم میرے ساتھ مل کر اس علاقے کو فتح کر لو جس کے اوپر جابرانہ قبضہ کیا گیا، غاصبانہ قبضہ کیا گیا، لیکن یہ تو نافرمان قوم رہی، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم جہاد نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا 40 سال تک ان کو میدان تیہ کے اندر رہنے کا حکم دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں یا جو لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی اللہ کیا غضب نازل ہو سکتا ہے۔ اور اگر تمام دنیا کے مسلمان مل کر بیت المقدس کی آزادی کے لیے اتحاد کے ساتھ کام کریں اور جہاد کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نصرت فرماتے ہیں اور فرمائیں گے، جیسا کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور ان کی قوم کی اللہ نے مدد فرمائی، کیونکہ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا اپنی قوم کے ساتھ، تو اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال رہی۔ لیکن آج اگر مسلمان اس چیز کو ٹھان لے، دنیا کے جتنے مسلمان ہیں اور جتنی کنٹریز ہے، اور خاص طور پر مسلم ممالک، بڑے بڑے جو عہدیدار لوگ ہیں، یہ آپسی مشورے سے اگر ٹھان لے کہ ہمیں بیت المقدس کو اور اہل فلسطین کو آزاد کروانا ہے، ان کی آزادی ان کا حق ہے اور ان کو ان کا حق واپس کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی امداد بھی فرمائیں گے، مالی نصرت بھی ہوگی، ہر طرف سے نصرت اور مدد کی لہریں ہمیں دکھائی ملیں گی۔ لیکن ہم مسلمان خود پیچھے ہٹتے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر یہ نہیں ہو رہا، اس لیے ہمیں اس کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں ان سے آپ اگر پوچھیں گے تو وہ اس درد کو بیان کریں گے۔ اسی لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اتحاد کے ساتھ دعا بھی کیجیے، دوا بھی کیجیے، اور ان کے خلاف جہاد کیجیے، ان کے خلاف اپنا احتجاج کم از کم ریکارڈ کروائیے۔ جہاں جہاں مسلمان ریلیاں نکال رہے ہیں ان کا ساتھ دیجیے، اس میں شرکت کیجیے، اور جن جن چیزوں کو رد کرنے کا اور ان کی اسرائیلی سامان بائیکاٹ کرنے کا جو پوسٹر لگایا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے یا تلقین دی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی عمل کیجیے، اور ان کو ایک دن کھوکھلا بنا کر ہم رہیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، اس وقت جو ملک کے حالات اور اسی طرح فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے، آپ بخوبی واقف ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو فلسطین کی کچھ فضیلتیں بتانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین میں کیا کیا فضیلتیں رکھی ہیں۔ فلسطین اور اس کے قرب و جوار کے جو علاقہ ہے، یہ بہت ہی مقدس اور بابرکت جگہ ہے، کیونکہ یہاں پر متعدد انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، وہ بھی ایک نہیں کئی متعدد انبیاء کرام اس سرزمین میں تشریف لائے اور اپنی اپنی قوم کو انہوں نے دعوتیں دی ہے۔ اس سرزمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اترتی رہی، اور علم توحید انبیاء علیہ السلام نے اس سرزمین میں بلند کیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق چھوڑ کر اس سرزمین کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر ان کی اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی مقدس سرزمین کی طرف دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا گھرانہ اس سرزمین کی طرف منتقل ہو گیا، یعنی فلسطین کی طرف، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مبعوث ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا
کہ جس علاقے میں جابر قوم کا اور جابر حاکم کا قبضہ تھا اس علاقے کو فتح کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ اسرائیل اتنی ناکام اور نالائق قوم تھی اور نافرمان قوم تھی، انہوں نے انکار کر دیا کہ بھائی ہم تو جہاد نہیں کر سکتے، جس بنا پر انہیں میدان تیہ میں 40 سال تک رہنے کی سزا مل گئی، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ ان کے بعد حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم ہوا کرتے تھے، یہ جب آئے تو انہوں نے بیت المقدس فتح کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیت المقدس کو فتح کرانے سے جو بھی روگردانی کرے گا، پیچھے ہٹے گا یا انکار کر دے گا تو اس کے اوپر اللہ کا غضب اتر سکتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا یہ سبب بن سکتا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ تم میرے ساتھ مل کر اس علاقے کو فتح کر لو جس کے اوپر جابرانہ قبضہ کیا گیا، غاصبانہ قبضہ کیا گیا، لیکن یہ تو نافرمان قوم رہی، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم جہاد نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا 40 سال تک ان کو میدان تیہ کے اندر رہنے کا حکم دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں یا جو لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی اللہ کیا غضب نازل ہو سکتا ہے۔ اور اگر تمام دنیا کے مسلمان مل کر بیت المقدس کی آزادی کے لیے اتحاد کے ساتھ کام کریں اور جہاد کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نصرت فرماتے ہیں اور فرمائیں گے، جیسا کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور ان کی قوم کی اللہ نے مدد فرمائی، کیونکہ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا اپنی قوم کے ساتھ، تو اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال رہی۔ لیکن آج اگر مسلمان اس چیز کو ٹھان لے، دنیا کے جتنے مسلمان ہیں اور جتنی کنٹریز ہے اور خاص طور پر مسلم ممالک، بڑے بڑے جو عہدیدار لوگ ہیں، یہ آپسی مشورے سے اگر ٹھان لے کہ ہمیں بیت المقدس کو اور اہل فلسطین کو آزاد کروانا ہے، ان کی آزادی ان کا حق ہے اور ان کو ان کا حق واپس کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی امداد بھی فرمائیں گے، مالی نصرت بھی ہوگی، ہر طرف سے نصرت اور مدد کی لہریں ہمیں دکھائی ملیں گی۔ لیکن ہم مسلمان خود پیچھے ہٹتے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر یہ نہیں ہو رہا، اس لیے ہمیں اس کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں ان سے آپ اگر پوچھیں گے تو وہ اس درد کو بیان کریں گے۔ اسی لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اتحاد کے ساتھ دعا بھی کیجیے، دوا بھی کیجیے، اور ان کے خلاف جہاد کیجیے، ان کے خلاف اپنا احتجاج کم از کم ریکارڈ کروائیے، جہاں جہاں مسلمان ریلیاں نکال رہے ہیں ان کا ساتھ دیجیے، اس میں شرکت کیجیے، اور جن جن چیزوں کو رد کرنے کا اور ان کی اسرائیلی سامان بائیکاٹ کرنے کا جو پوسٹر لگایا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے یا تلقین دی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی عمل کیجیے، اور ان کو ایک دن کھوکھلا بنا کر ہم رہیں گے انشاءاللہ۔ بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہ چکا ہے۔ شروعات میں اس کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، مسلمان اس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس سرزمین سے انبیاء کرام علیہ السلام جنم لیتے رہے، اور اس سرزمین میں دعوت توحید کا کام چلتا رہا، نور پھوٹتا رہا۔ اور جب جب بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کی فرما برداری کی، ان کے حکم کو بجا لایا، تب تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نصرتیں فرمائی اور ان کے اوپر انعامات کی بارشیں کی ہیں۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے اپنی نافرمانی شروع کر دی، انبیاء علیہ السلام کو پریشان کرنا شروع کیا، ان کے احکامات کو ٹالنا شروع کر دیا اور روگردانی شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے دشمن کو مسلط کر دیا اور ان کو ذلیل و خوار کیا۔ ساری باتیں قرآن کریم نے ریکارڈ کی ہیں اور اس کو بیان کیا ہے۔ یہی مبارک سرزمین ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت کا تاج پہنایا گیا، پہاڑوں کو اور پرندوں کو ان کے تابع کر دیا گیا، جس طرح سے وہ چاہتے تھے ان کے اوپر حکم لاگو کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین میں ایسی بادشاہت دی ہے جو نہ پہلے کسی کو ملی تھی، نہ بعد میں کسی کو ملی، نہ آئندہ کسی کو مل سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی اپنی بادشاہت کے مطابق مسجد اقصیٰ کی تجدید کی اور شایان شان اس کی تعمیر کی۔ جب تعمیر سے فارغ ہوئے، مسجد کی تعمیر کر کے وہ فارغ ہوئے، تو اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ جو بھی اس کے اندر نماز پڑھنے آئے وہ یہاں سے گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے، ایسا اس مسجد کی فضیلت تو شامل کر دے، یعنی جو بندہ اس میں نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد جب وہ لوٹے تو گناہوں سے بالکل پاک ہو کر لوٹے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اسی سرزمین میں مبعوث فرمایا، اور حضرت زکریا ہی کے زمانے میں
حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں، جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جو بنو اسرائیل کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن جب یہود نے انہیں قتل کرنے کی سازش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی سرزمین کی طرف دوبارہ بھیجا جائے گا، دوبارہ لوٹایا جائے گا، اور وہ اس وقت عظیم داعی بن کر پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کریں گے۔ پھر یہ نبیوں کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور آپ علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں مبعوث ہوئے، وہیں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ علیہ السلام کو نبوت بھی وہیں ملی، اور آپ علیہ السلام کو نبوت بھی مکۃ المکرمہ کے اندر ہی ملی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی بیت المقدس کی سیر کرائی ہے۔ شروع میں جو میں نے آیت پڑھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قصہ بیان کر دیا ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور کس طرح سے جو ہے ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام شام کی طرف لے آئے، فلسطین کی طرف لے آئے، اور مسجد اقصی میں آ کر وہ ٹھہرے۔ اس کے بعد مسجد اقصی سے براق کے اوپر اللہ کے نبی سوار ہوئے، اور اس کے بعد پھر آسمان کی طرف انہیں جو ہے لے جایا گیا۔ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں تک گئے، اور ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی نے ان کا ویلکم کیا اور ان کا استقبال کیا، تمام فرشتوں نے ان کا استقبال کیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا۔ اس کے بعد جب واپسی میں آئے تب بیت المقدس کے اندر ان کا قیام ہوا، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے وہاں جمع کر دیا، اور جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت جبرائیل امین کے اشارے کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور تمام انبیاء کرام کی انہوں نے امامت فرمائی۔ فلسطین کی سرزمین شہداء کے خون سے ہمیشہ تر رہی ہے۔ سب سے پہلے یہاں جلیل القدر صحابہ کرام کی شہادت ہوئی اور ان کا خون بہایا گیا۔ ان کی قیادت میں جو فوج یہاں آئی تھی اور جو جماعت یہاں پر آئی تھی اس سرزمین میں، ان میں سے بے شمار لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اسی طرح 450 برس کے بعد سن 1099 عیسوی میں جب صلیبیوں نے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کیا تو کئی ہزار مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصی میں داخل ہوتے وقت 70,000 مسلمان شہید ہوئے۔ صلیبیوں کے ہاتھوں 70,000 مسلمان شہید ہوئے۔ صرف شہادت پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان کے جسم کے پرزے اور پارٹ الگ کر دیا، سر الگ کر دیے، پیر الگ کر دیا، دونوں ہاتھ الگ کر دیے کاٹ کے، ہر عضو کو انہوں نے الگ الگ کر دیا، اتنے ٹکڑے کیے تھے ان کے جسم کے۔ پھر 5 صدی کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صلیبیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا کہ اب ہم تم سے لڑائی کریں گے۔ پھر بہت زبردست قسم کی لڑائی ہوئی ان دونوں کے درمیان، ان دونوں جماعت کے درمیان، بہت ساری شہادت بھی واقع ہوئی۔ پھر جا کر لڑائی کے بعد 1187 عیسوی میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد تاتاریوں کا فتنہ آیا جو بغداد میں داخل ہونے کے بعد ہزاروں مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا، ان کو شہید کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو متحد ہو کر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور فلسطین کے اندر ایک زبردست اور خون ریز جہاد ہوا، اس میں بھی بے شمار مسلمانوں نے اپنی جان قربان کر دی اسلام اور دین اسلام کو بچانے کے لیے۔ اور پہلی مرتبہ تاتاریوں کو شکست ہوئی 1260 عیسوی میں۔ اس کے بعد فلسطین کا قبضہ ممالک مصر میں چلا گیا۔ پھر انگریزوں کا دور آیا اور فلسطین میں یہودیوں کی آبادی بڑھنے لگی، تو مسلمانوں نے اپنے دین اور مقامات مقدسہ کے دفاع میں بہت جانیں قربان کی، اور اپنی جان کے اوپر کھیل کر اپنے آپ کو شہید کیا۔ اور انگریزوں کے تعاون ہی سے ہی سرزمین فلسطین پر صہیونی مملکت کا قیام عمل میں آیا۔ اس وقت سے اب تک اس مبارک سرزمین پر مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ اگر اس سرزمین کو شہداء کی سرزمین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ مسجد اقصی کے متعلق بہت ساری فضیلتیں حدیث پاک کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ خود آپ علیہ السلام نے مسجد اقصی کا نام لے کر اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے،
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ پوری دنیا کے اندر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسجد حرام۔ پھر انہوں نے دریافت کیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسجد اقصی۔ پھر انہوں نے دریافت کیا کہ ان دونوں مسجد کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ رہا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 40 سال کا فاصلہ رہا۔ اسی طرح حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی ہے، پھر ہمیں بعد میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا۔ یعنی پورا 13 سالہ مکی دور، 13 سال کی جو مدت ہے مکی زندگی کی، مکمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں، اور ہجرت کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، بعد میں پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ مسجد اقصی کی بہت بڑی فضیلت میں سے ہے۔ صرف مسجد اقصی باعث فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس کے ارد گرد جو سرزمین ہے وہ بھی باعث برکت ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے کہا الذی بارکنا حولہ، جس کا ارد گرد بابرکت ہے۔ جب اس کے ارد گرد کی اتنی فضیلت ہے تو خود مسجد اقصی کی کتنی فضیلت ہو سکتی ہے۔ برکت سے مراد یہ ہے کہ وہاں کی جو سرزمین ہے وہ بہت ہی ہریالی ہے، قسم قسم کے میوہ جات، غلہ، پھل فروٹ، کھیتی باڑی، ان سب چیزوں کی پیداوار وہاں کثرت سے ہوتی ہے، اور وہ بھی عمدہ کوالٹی کی۔ اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ یہ بابرکت زمین ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر انبیاء کرام کی آمد ہوئی، اور وہ سرزمین انبیاء کرام کا مقبرہ بھی بنا، یعنی انبیاء کرام کی قبریں وہاں موجود ہیں، وہ انبیاء کرام کا مسکن بھی ہے اور مدفن بھی ہے۔ مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کی فضیلت یہ ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے جس میں مسجد اقصی کے اندر ایک نماز ادا کرنے سے 250 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اس کا ذکر ہے، اور اس حدیث کو امام ذہبی وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور جس حدیث کے اندر 500 نمازوں کا ثواب کا تذکرہ آیا ہے اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ مسجد اقصی کی طرف کن کن صحابہ کرام نے سفر کیا صرف اس نیت سے کہ وہاں جا کر وہ نماز ادا کر سکیں اور انہیں اس کی فضیلت حاصل ہو سکے۔ ان کے نام یہ ہیں: ابو عبیدہ بن جراح، بلال بن رباح، معاذ بن جبل، خالد بن ولید، عبداللہ بن سلام، حضرت ابو ہریرہ، عبادہ بن صامت، تمیم بن اوس الداری، عبداللہ بن عمر، شداد بن اوس، ابو ریحانہ۔ ان صحابہ کرام کے علاوہ ابو جمعہ انصاری، عوف بن مالک، عمرو بن عاص، ابو ابی انصاری اور دیگر صحابہ کرام نے بیت المقدس کی طرف سفر اختیار کیا۔ اسی طرح مسجد اقصی کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ دجال مسجد اقصی میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جی ہاں، دجال کا داخلہ ممنوع ہے، ممنوع ہے، ممنوع ہے، یعنی اس کی انٹری نہیں ہو سکتی۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اس کی ایک نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ زمین پر 40 دن تک رہے گا، اسی دوران اس کی بادشاہت آب و تاب کی طرح چلے گی۔ اس کی بادشاہت، خاندانی بادشاہت وہ اس دنیا کے اندر کرنے والا ہے۔ وہ ہر جگہ کا سفر کر سکتا ہے، لیکن 4 مساجد ایسی ہیں جہاں وہ پہنچ نہیں سکتا۔ وہ 4 مساجد کون کون سی ہے؟ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصی، نمبر 4 مسجد طور سینہ جسے کہا جاتا ہے۔ یہ 4 مساجد ایسی ہیں یہاں دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے مسجد اقصی کے لیے۔ تو یہ تمام باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتائی گئی تاکہ آپ کے اندر بھی مسجد اقصی، فلسطین، شام، ان لوگوں کے لیے آپ کے دل میں بھی ایک جگہ بنے، اور یہ ساری فضیلتیں سننے کے بعد اور جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں اسے دیکھنے کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کس قدر ان کا تعاون کرنا چاہیے، کس قدر ان کی مدد کرنی چاہیے، جسمانی، روحانی امداد اور مالی مدد جو ہم سے ہو سکتا ہو ہم ان کے لیے کریں گے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، کیونکہ جس طرح سے وہاں کے مسلمانوں کو ستایا گیا اور کئی سالوں تک مسلمانوں کو ستایا گیا، جیسے کہ اس کو شہداء کی سرزمین قرار دی گئی، تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً جتنے لوگ اس سرزمین میں شہید ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر اتنے لوگ کہیں شہید نہیں ہوئے۔ جتنا خون اس سرزمین میں بہا ہے
پانی کی طرح، اتنا خون کسی اور ملک میں نہیں بہا۔ تو تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آواز کو بلند کریں اور ہو سکے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، دیگر پلیٹ فارم پر جڑ کر اپنے احتجاجات کو ریکارڈ کروائیں، درج کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی مغفرت فرمائے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو اس دنیا میں رہ گئے ان کو سہارا دے، ان کی مدد فرمائے، غیبی مدد فرمائے۔